ایران نے باقاعدہ خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ایران بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ جنگ کا مستقل خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ وقفے سے امریکہ اور اسرائیل کو دوبارہ منظم ہو کر حملے کی مہلت مل جائے گی۔ یہ خدشہ دراصل ایران بہت پہلے سے ظاہر کرتا رہا ہے، اور آپ دیکھیے، آپ کو ایک جنگ بندی اور بھی یاد ہوگی جب اسرائیل بڑے پیمانے پر غزہ میں نسل کشی کر رہا تھا، غزہ میں خون خرابہ ہو رہا تھا۔ اس وقت ٹرمپ پیس ڈیل کے نام سے ایک ڈیل ہوئی تھی کہ جنگ بندی ہوگی اور اب غزہ پر حملے نہیں ہوں گے، لیکن اس پیس ڈیل کا کیا حشر ہوا تھا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، آپ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے۔ ایک طرف امریکہ بات چیت اور ڈیل کی بات کرتا ہے، معاہدے کی بات کرتا ہے، دوسری طرف اسرائیل غزہ پر لگاتار حملے کرتا رہتا ہے، معصوموں کا قتل عام کرتا رہتا ہے، معصوموں کا خون بہاتا رہتا ہے، اور اس طرح سے ایک طرف جہاں پر پیس ڈیل اسے نام دیا گیا، امن معاہدہ نام دیا گیا، لیکن دوسری طرف اسرائیل پیٹھ پہ چھرا گھونپتا رہا، اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں ایران نے خدشہ ظاہر کیا، اور ایران بار بار یہ کہتا رہا کہ جنگ کا مستقل خاتمہ ضروری ہے، جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے، نہ کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، کیونکہ ایران کا خدشہ یہ بھی ہے کہ وقفے سے اگر محض ہفتے دو ہفتے کے لیے، دن دو چار دنوں کے لیے اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو اس سے دشمن کو یعنی امریکہ اور اسرائیل کو دوبارہ منظم ہو کر حملہ کرنے کی مہلت مل جائے گی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام فریقین سے اپیل کی کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے ہر جگہ جنگ بندی کریں تاکہ سفارتکاری جنگ کے حتمی خاتمے تک پہنچ سکے، جو خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ سفارتکاری کو اپنا راستہ مکمل کرنے دینے کے لیے میں صدر ٹرمپ سے مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈیڈ لائن میں 2 ہفتوں کی توسیع کریں۔ یہ بیان دراصل پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے، اور اس اپیل کے بعد پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے اس حوالے سے پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال صورتحال ایک نہایت نازک اور حساس مرحلے سے ایک قدم آگے بڑھ چکی ہے۔ رضا امیری نے تجویز دی کہ اگلے مرحلے میں ضروری ہے کہ احترام اور باہمی شائستگی کو ترجیح دی جائے، اور بیان بازی اور غیر ضروری تکرار کی جگہ سنجیدگی ایک طرح سے بڑھائی جائے۔ تو جنگ بندی کے بعد پاکستان نے امریکہ اور ایران کو اب اسلام آباد میں 10 نکاتی ایجنڈے پر مذاکراتی عمل کے لیے مدعو کیا ہے، اور ابھی دراصل یہ واضح نہیں کہ اسرائیل کس حد تک جنگ بندی پر عمل پیرا رہے گا۔ اسرائیل پر دراصل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں پر ہی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ یہ ایک طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، ان کی بات کی کوئی ویلیو دراصل نہیں ہے۔ یہ ایک طرف امن معاہدے کی پیس ڈیل کی بات کرتے ہیں، ایک طرف جنگ بندی کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ اچانک ایک طرح سے حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل ہمیشہ سے جو فریقین ہیں ان کو یہ دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ تو ایسے میں اسرائیل پر جنگ بندی کو لے کر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ دراصل ابھی بھی ایک خدشہ بنا ہوا ہے، لیکن ایران دراصل اسے اب بخوبی سمجھ رہا ہے۔ ایران اس پوری حکمت عملی پر اب دراصل پہلے سے ہی کام کر رہا ہے۔ ایران دراصل یہ اچھے سے جان رہا ہے کہ جو غلطی غزہ میں ہوئی ہے وہ غلطی اب ایران کے اندر نہ ہونے پائے، جو غلطی اس سے پہلے ہوتی چلی آئی ہے وہ غلطی اب نہ ہونے پائے۔ 12 دنوں کی جو جنگ ہوئی تھی اور 12 دنوں کے بعد امریکہ نے ہی جنگ بندی کرائی تھی، لیکن 12 دنوں کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر سے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر حملہ کر دیا۔ ایک طرف جہاں 12 دن تک جنگ چلی اور اس کے بعد اچانک جنگ بندی امریکہ نے کرائی، پھر یہ جنگ بندی دراصل مستقل نہیں ہوئی اور اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکلا۔ اب پھر آپ دیکھیں کہ 40 دن پہلے یعنی 28 فروری کو پھر سے اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر حملہ کیا۔ تو اسی وجہ سے دراصل ایران یہ چاہتا ہے کہ خطے میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے حالات خطے میں نہ بننے پائے، پھر کوئی جو طاقتور ہے کمزور کو ستا نہ پائے، پھر کوئی اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطی پر اپنی چودراہٹ ایک طرح سے قائم نہ کر سکے، پھر کوئی سپر پاور کسی پر اچانک دھاوا نہ بول دے۔ اس وجہ سے مستقل اس کا حل نکلنا چاہیے، اور یہی دراصل شروع سے ایران کی منشا رہی ہے، ایران کی مانگ رہی ہے، ایران کا مطالبہ رہا ہے
کہ صرف جنگ بندی سے کام نہیں چلے گا، ہفتے 2 ہفتے کی جنگ بندی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ مسلسل اور مستقل جنگ بندی خطے میں ہونی چاہیے۔